میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کا نعمت اسلام کی وجہ سے ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور ہمیں ہر لمحے ہمارے رب نے اپنے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمیں ہر لمحے ہمارے رب نے اپنے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو جوڑ ہے یہ انسان کے لیے ہر راحت کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑ جانا انسان کے لیے ہر راحت کا سبب ہے، اور اللہ جل جلالہ سے کٹ جانا، اللہ سے دور رہنا، اللہ کے قریب نہ جانا، یہ ہر قسم کی پریشانی کا سبب ہے۔ جس طرح چھوٹا معصوم بچہ، اس کو راحت ملتی ہے ماں کی گود میں، چھوٹا معصوم بچہ اس کو راحت ملتی ہے ماں کی گود میں۔ اگر ماں کی گود سے اس بچے کو دور کر لیا جائے تو وہ بچہ تڑپتا رہتا ہے، چاہے راحت کے جتنے اسباب اس کو ملے، چاہے راحت کے جتنے اسباب ملے، ماں کی گود ہے۔ ممتا، اس کی شفقت، اس کے دل میں اس بچے کی محبت، اگر اس بچے کے لیے دودھ پورا بھی نہیں ہے اور یہ بچہ صاف ستھرا بھی نہیں ہے، لیکن صرف ماں کا وجود اس بچے کے لیے راحت کا سبب ہے۔ اور ماں کی گود کے علاوہ اس بچے کو آدمی سونے میں رکھے، چاندی میں رکھے اور ہر لائن کی راحت دے تو وہ راحت اس بچے کو نہیں مل سکتی جو ماں کی گود میں اس کو ملتی ہے۔ بالکل اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ ہے۔ جب یہ بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں کھانا بہت کم ہے، اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لباس بہت معمولی سا ہے، اور رہائش کا گھر بھی اس کا ایسا ہی ہے، سواری بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور رزق کی تنگی کا بھی شکار ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جوڑ ہر راحت کا سبب ہے، چاہے ظاہر میں کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بندے جب اللہ سے جڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کو سکون، راحت، اطمینان، برکت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہم لوگ اسباب راحت تو خرید سکتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے ہم نے اچھا مکان بنا لیا، اور پیسوں کے ذریعے سے ہم نے سواری بڑی اچھی لے لی، پیسوں کے ذریعے سے ہم نے بہت زیادہ اچھی آسائش اپنے کاروبار میں اور اپنی چیزوں کے اندر ہم نے آسائش والے اسباب جمع کیے، لیکن جس کو راحت کہتے ہیں یہ خالص اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جس کو سکون کہتے ہیں، راحت کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، یہ چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھی، یہ چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھی۔ اس کی عجیب سی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں، یہ اب بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے یہ ٹرین کی ٹکٹوں میں تھرڈ کلاس اور فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس اور جناب بالکل ہائی کلاس ایئر کنڈیشن والے ابھی بھی ہیں، اکانومی کلاس ہے، اور جناب یہ سلیپر ہے، اور یہ اے سی روم ہے، اور یہ مختلف اس میں درجات ہیں۔ تو مثال ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ٹکٹ ہے، ٹرین کا ٹکٹ اس کے پاس موجود ہے، ٹرین کا ٹکٹ اس کے پاس موجود ہے بالکل تھرڈ کلاس ہے، اور تھرڈ کلاس میں پہلے زمانے میں وہ لکڑی کی بینچ ہوا کرتی تھی، تھرڈ کلاس میں، اب تو سب میں تھوڑے گدے نما سیٹیں ہیں، لیکن تھرڈ کلاس میں پہلے وہ لکڑی کے بینچ ہوا کرتی تھی۔ تو تھرڈ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے،
اور سخت گرمی ہے اور پسینے بھی بہ رہے ہیں، لیکن ٹکٹ اس کے پاس موجود ہے، اس کا دل مطمئن ہے۔ باہر سے لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یار اس آدمی پہ تو کہ دیکھو کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور یہ آدمی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کے بنسبت اس نے جا کے دیکھا اے سی والے روم کے اندر ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، اور بہت اچھا گدا بھی ہے وہاں پر، اور برف بھی موجود ہے اس کے پاس، اور اس سخت گرمی میں جو 40-50 سینٹی گریڈ گرمی ہے، بہت ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں اس آدمی کو۔ باہر سے ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی دیکھو اس کا برد کتنا اچھا ہے، اس کا برد کتنا اچھا ہے، اور یہ آدمی دیکھ لو یہ آدمی کتنا پرسکون ہے، لیکن اس آدمی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس آدمی کے پاس اس جگہ کے بیٹھنے کا ٹکٹ نہیں ہے، اور ریلوے کے قانون کے مطابق یہ آدمی مجرم ہے، اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ بھئی ٹکٹ والا آئے گا تو میں پیسے دے کے ٹکٹ لے لوں گا، پیسے بھی نہیں ہیں، ٹکٹ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا بہت اچھی جگہ پہ ہے، باہر سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یار یہ آدمی کتنے مزے میں ہے، لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تمہیں تو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آدمی بہت پرسکون حالت میں ہے، لیکن اگر ابھی پولیس والے آ گئے اور ابھی اس کو پکڑ لیا اور اس کو جیل لے گئے کہ بھئی تم غیر قانونی طور پر بیٹھے ہو، تمہارے پاس تو نہ ٹکٹ ہے نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں، بالکل ایسا ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی گناہگار آدمی کی نعمت کو دیکھ کر کے رشک مت کیا کرو۔ کسی گناہگار آدمی کو تم نے دیکھا، ٹاپ کلاس کا گناہگار ہے وہ، اور لوگوں کے کتنے حقوق اس نے کھائے ہیں، اور کتنے سارے اس کے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد جمع ہیں، اور اس کی گردن مستقل خدا کے سامنے مجرمانہ ہے، اور ہے بڑے مزوں میں، چاروں طرف لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ناگواری اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ لَاقٍ، اس کو کیا پتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کس مسئلے میں یہ پھنسے گا۔ یہ تو اس لیے اللہ کے ساتھ جڑنا، چاہے غریب جڑے تب بھی وہ پرسکون رہے گا، اور اگر پیسے والا جڑے وہ بھی پرسکون رہے گا، اس لیے کہ پیسوں سے چیزیں تو آ سکتی ہیں لیکن راحت نام کی چیز نہیں آ سکتی۔ راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ راحت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک اللہ کے پاس راحت ہے، اور ہمارے رب نے اس راحت کو رکھا ہے اپنے ساتھ جڑنے میں۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ اسباب جوڑ، اللہ کے ساتھ جڑنے کے اسباب، ان میں سے ایک اہم ترین سبب وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے اسباب، آج بچے آن لائن کاروبار میں لگ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہاں چھوٹے ابھی بالغ ہوئے نہیں ہیں، اور بس ان کو جناب کاروبار کی لگ گئی، کاروبار، پیسے آ گئے جی، بچوں کے پاس پیسے آ گئے۔ منع کس نے کیا ہے کاروبار؟ کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن اس وقت بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور امیر سے لے کے غریب تک، اور بادشاہ سے لے کر فقیر تک، ہر ایک شخص اپنی کامیابی مادی چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ جتنا مادہ بڑھے گا اتنے میرے مسئلے حل ہوں گے، حالانکہ چیزوں کے زیادہ ہونے میں اللہ نے مسئلوں کا حل نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں مسئلوں کا حل ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت، بہت آسان سی، مختصر سی، سورہ رعد 13واں پارہ، ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ ایمان والوں کے پاس تو ایک بہت بڑا نسخہ ہے، ایمان والوں کے پاس
ایک بہت بڑا نسخہ ہے. وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اور اللہ کی یاد سے ہٹ کر کے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. اور پھر اعلان کرتے ہیں قیامت تک کے ہر مسلم کے لیے کہ ہوش کے کانوں سے یہ بات سن لو. ہمارے عربی گرامر میں حروف تنبیہ بیان ہوتے ہیں. 3 حروف تنبیہ ہے سامنے والے کو متنبع کرنے کے لیے. الا، اما، ہا، یہ 3 حروف ہیں جو سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے عربی گرامر میں پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک حرف الا. ہوش کے کانوں سے سن لو، متوجہ ہو کر کے یہ بات سن لو. کون سی بات؟ کا یہ جو آنے والی ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے عربی گرامر اور بلاغت میں ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ جو با حرف جر ہے یہ بعد میں اس کا مرتبہ ہے، یہ پہلے نہیں آتا. بذکر اللہ یہ آنا چاہیے اس کو بعد میں، لیکن کسی غرض سے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. ان اغراض میں سے غرض کیا ہے؟ کلام کو کسی چیز میں منحصر کرنا اور بند کرنا. کلام کے اندر کسی دوسری چیز کی گنجائش کو نہ چھوڑنا. کلام کو بند کرنا، منحصر کرنا، اور کسی دوسری چیز کی گنجائش بالکل نہ چھوڑنا. تو کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے. اس میں وہ زور نہیں ہے. زور اس میں ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے اس کو سکون ملے گا، لازماً ملے گا. اسی وجہ سے یہ جو دعا ہے یہ تو مستقل ایک باب ہے. لیکن دعا لوگ جلد بازی میں بد دعائیں بھی دیتے ہیں. ہمارے رب، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے رب ایک ذہنیت کی اصلاح کر رہے ہیں کہ دیکھو کبھی غصے میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے بد دعائیں مت دیا کرو. اگر اللہ پاک تمہاری بد دعاؤں کو، اگرچہ یہ جملہ کفار کے لیے ہے، لیکن کافر کہاں اس وقت سن رہے ہیں؟ سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے وہ تو مسلمان ہیں. تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز کافرانہ آ گئی ہے، ان کے سامنے بات بیان ہو گئی، اوہو یہ تو میرے اندر ہے یہ مسئلہ، اور میں تو آئندہ کے لیے توبہ کروں گا، اور میں تو یہ والی حرکتیں کبھی نہیں کروں گا. کیا کہ غصے میں آ کر کے بد دعائیں دینا شروع کر دی. ماں غصے میں آ گئی، عورتیں ہیں، کمزور دماغ ہے، کمزور دل ہے، طبیعت میں جلد بازی ہے، غصے میں ایک دم بھڑک جاتی ہے اور ایک دم بد دعاؤں پہ اتر آتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک لوگوں کی بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتے. اگر اللہ پاک بد دعاؤں کو جلدی قبول کرنے پہ آ گئے تو لوگوں کا بہت جلد صفایا ہو جائے گا، ایک دم میں ختم کر دوں گا. اور عجیب باتیں آپ سنیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی شفیع صاحب تفسیر معارف القرآن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ عجیب حدیث ہے. آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، کسی دوست اور عزیز، کسی قریبی رشتہ دار، ماں اور باپ یا اولاد یا چھوٹے اور بڑے، یا اللہ کسی دوست اور عزیز کی بد دعا کسی دوسرے دوست اور عزیز کے لیے قبول نہ کرنا. کسی دوست اور عزیز کی بد دعا کسی دوسرے دوست اور عزیز کے لیے قبول نہ کرنا، بلکہ اس بد دعا سے اے اللہ درگزر کرنا. آدمی غصے میں بد دعا دے دے تو ارشاد فرمائے کہ ہم فوراً بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. اور ایک اور حدیث مبارک آپ سنیں گے، وہ کیا؟ شہر ابن حوشب راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث مبارک پہنچی ہے. کون سی حدیث؟
کہ اللہ نے فرشتوں کے ذمے لگایا، جن فرشتوں سے مختلف کام لیتے ہیں، وہ کیا کہ غصے میں کوئی جملہ کہا، بددعائیہ جملہ کہا، غصے میں اس طرح کی کوئی بات آپے سے باہر ہوا، کوئی بات آ گئی، فرمایا فرشتوں کو اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے کی غصے کی گفتگو کو مت لکھنا، بلکہ اللہ جل جلالہ غصے والی گفتگو کو درگزر فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حکم ہے، بہت سارے لوگ غصے کے عادی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں حضرت کچھ خاص نصیحت کر دیجئے۔ کہا کہ دیکھو غصہ مت کرنا۔ وہ پھر پوچھ رہے ہیں کوئی دوسری نصیحت کر دیجئے۔ فرمانے لگے دیکھو غصہ مت کرنا۔ وہ تیسری بار پھر پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو غصہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ جو مزاج ہے ہم نے تو خود اس کو سنبھالنا ہوگا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے اس میں دوزخ کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں کس کے آثار ہیں؟ دوزخ کے۔ کیا تم دیکھتے ہو جب آدمی غصہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی غصہ ہوتا ہے آگ میں سرخی ہے، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ جب تم دیکھتے ہو آدمی غصہ ہوتا ہے اس کی گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو کہا یہ پھولنا اور یہ سرخی، کہا یہ آگ کی نشانی ہے، دوزخ کی نشانی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا ہو سکے کوشش کرو وضو کر لیا کرو، اللہ غصے کے اثرات کو ختم کر دیں گے۔ ہو سکے تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو چلے جاؤ، اپنی نشست بدل دو۔ اور عربوں کے ہاں یہ ایک اچھا دستور ہے، جب عرب غصے ہوتے ہیں اور لڑائی بالکل زور و شور پہ، تو کسی کی زبان سے نکل جاتا ہے صلی علی النبی، اللہ کے رسول پہ درود پڑھو، تو سب درود پڑھنے لگتے ہیں۔ جب درود پڑھنے لگتے ہیں تو درود کی وجہ سے اللہ غصہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ غصے کے عالم میں کوئی چیز زبان سے نکل جائے، اے فرشتوں مت لکھا کرو، اے فرشتوں۔ اور اپنے دوست کی بد دعا، اپنے دوست کی بد دعا دوسرے کے دوست میں قبول نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کی بد دعا، یہ تو کافر کے لیے فرمایا۔ نضر ابن حارث ایک سڑا ہوا کافر جو نعوذ باللہ عجیب عجیب حرکتیں اس کی، ایک دن کہنے لگا نعوذ باللہ 9ویں پارے میں آخری صفحے سے دوسرے صفحے پر یہ والی آیت ہے، کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ نعوذ باللہ، اے اللہ اگر یہ پیغمبر، یہ قرآن، یہ مذہب اسلام اگر برحق اور سچ چیزیں ہیں، اے اللہ بس اگر یہ سچ ہے ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پہ یہ دعا ایک کافر مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی پتھر نہیں برسائے، اللہ نے یہ دعا بد دعا قبول نہیں کی۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار زبان سے بات نکل جاتی ہے، قبول بھی ہو جاتی ہے۔ غصے میں بات نکل گئی اور قبول ہو گئی، جی بس میں تو تمہیں بد دعا دیتی ہوں، بیٹے کو کہا شام کو بس تیری لاش آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گی، اور آ جاتی ہے۔ حادثات ہو جاتے ہیں اور بچے کی لاش گھر پہ آ جاتی ہے، صبح نکلتے وقت بد دعا دے دی، شام کو اس کی لاش آ گئی۔ تو کبھی کبھی دعائیں بد دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب رسول اللہ، سب پڑھیں درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے کو بد دعائیں مت دیا کرو۔ غصے میں آ گئے، بیوی نے غصہ دلا دیا اور جناب بد دعائیں شروع کر دی، بس ابھی میں کام پہ جا رہا ہوں، بس شام کو میری لاش آئے گی، بس خدا تو مجھے مار ہی دے بس، اور اللہ مجھے فلانی فلانی بیماری کر دے۔ ارشاد فرمایا بد دعائیں مت دیا کرو، اپنے آپ کو بد دعائیں مت دیا کرو۔ اور ساتھ ہی میں نے ایک حدیث پڑھی،
کبھی کبھار زندگی سے تنگ آ کر کے آدمی موت کی تمنا کرتا ہے. لا تدعو بالموت ولا تتمنوه، موت کی بد دعائیں مت کیا کرو کہ مجھے موت مل جائے، بس مجھے تو بس یار موت ہی آ جائے تو اچھا ہے، میں تو تم سب سے ایسا تنگ ہوں کہ میں مرنا پسند کرتا ہوں. نہیں، کبھی بھی ایسی بد دعا مت کیا کرو، موت کی تمنا بھی مت کرو. کیوں؟ عجیب جملہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی تمہیں دی ہے اس میں نیکیاں کرو گے تم، اور تم گناہوں سے توبہ کرو گے. یہ جو زندگی ہے یہ تو نیکیاں بنانے کی مشین ہے، اور آخری لمحات تک ان لمحوں کو قیمتی بناؤ. ان لمحوں کو موت کی تمنا کر کے تم اس کے لیے اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہو. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب مرے گا تو عمل کا کنیکشن ختم. پھر کون سبحان اللہ پڑھے گا اور کون وضو کرے گا اور کون دعائیں مانگے گا اور کون اللہ کے دین کی خدمت کرے گا؟ اس لیے موت کی تمنا مت کرو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کمر ایسی جلی ہوئی تھی کہ میرے خون اور چربی سے کافر مجھے انگاروں پہ لٹاتے تھے، کافر مجھے انگاروں پہ لٹاتے تھے، اور میرے خون اور چربی سے کافروں کے انگارے بجھتے تھے. میری چربی پگھل پگھل کر کے ان انگاروں پہ گرتی تھی تو وہ انگارے بجھتے تھے اور گھڈے پڑ گئے تھے. اور چونکہ وہ تو جوانی تھی، وہ تو قوت مدافعت موجود تھی، لیکن بڑھاپے میں بہت تکلیف میں آ گئے. اتنی تکلیف میں آ گئے کہ دنیا بھر کے علاج کرا دیے. ایک علاج عربوں کے ہاں مشہور تھا، آگ سے داغ دینے کا. لوہا گرم کر کے بعض جگہوں پہ آگ سے داغ دیا جاتا تھا، وہ بھی کروا لیا لیکن شفا نہیں ملی. کہنے لگے میں اگر حضور سے یہ جملہ نہ سنا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا. میں بہت غریب تھا اور میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن آج میرے گھر میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں. میں بہت پیسے والا ہوں لیکن میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں موت کی تمنا کروں. لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا. دوستو ان باتوں میں ہماری ترغیب ہے کہ ہم بھی، دنیا ہے، کبھی بیماری ایسی لگ گئی، نہ علاج سے جا رہی ہے، نہ دعا سے جا رہی ہے، نہ دم درود سے جا رہی ہے، نہ صدقہ خیرات سے جا رہی ہے. لیکن یہ باتیں ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو عمل میں نے بتائے یہ ضائع نہیں جاتے. آپ نے دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے آپ ایک دعا کر رہے ہیں اور اللہ قبول نہیں کر رہے، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی. آپ نے صدقہ دیا ایک مسئلے کے لیے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن وہ صدقہ ضائع گیا؟ نہیں، ضائع کبھی نہیں جائے گا. آپ نے دم کیا، وہ دم سے مسئلہ حل نہیں ہوا، دم ضائع گیا؟ ضائع کوئی بھی چیز نہیں گئی. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کی تمنا مت کرو. اچھا اگر کرنا ہی ہے، کوئی بات کرنی ہے اور تمہیں کچھ دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگو، یہ آج سے دعا مانگا کریں. کبھی بھی اسی طرح مایوسی والی گفتگو، دنیا سے مایوس، زندگی سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، کبھی بھی یہ مزاج نہ بنائیں، بلکہ ہر وقت خوش رہنے کی عادت ڈالیں. اور خوش وہی رہے گا جو اللہ سے جڑے گا، جو اللہ کا نام لے گا، جو ماحول میں آئے گا، جو اللہ کا نام لیتا رہے گا. ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بیٹھ کر کے اکیلے میں ایسے آواز سے ذکر کرو کہ تمہارے کان سنیں، آواز سے قرآن پڑھو، تمہارے کان سنیں، تمہارے کان سنیں. تمہارے کان اور زبان اور تمہارا دل یہ آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹ بالکل پریس ہوتے ہیں، وہ نام خدا کا لے رہے ہیں اور ہونٹ بالکل بند ہے. نہیں، ہونٹ کھولیں، ذرا سی آواز بھی کھولیں، اکیلے میں بیٹھ کر کے آواز سے اللہ کو یاد کریں. یہ جتنے غم، بے قراریاں، پریشانیاں دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے نام سے جائیں گی. تو اس لیے فرمایا جب تنگ آ گئے تم
اور تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ جب موت میرے لیے بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے دینا. زندگی اچھی ہے میرے لیے تو مجھے زندہ رکھنا، اور اے اللہ موت اچھی ہے تو مجھے موت دے دینا. اور ایک عجیب دعا آپ کو بتاؤں میں، رات سوتے وقت جب بستر پہ پہنچ گئے تو ایک عجیب دعا ہے جو میرے اس دعا کے ساتھ لگ رہی ہے، اس لیے میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا؟ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا، اے اللہ مجھے پیدا کرنے والے بھی آپ اور مجھے موت دینے والے بھی آپ. لک مماتھا ومحیاہا، اس میری جان کی موت بھی آپ کے قبضے میں اور اس کا جینا اور مرنا سب آپ کے قبضے میں. آگے کیا جملہ ہے؟ بہت پیارا جملہ. ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. ابھی تو یا اللہ میں سو رہا ہوں اور یہ سونا بھی ایک چھوٹی موت ہے. یا اللہ میں ابھی سو رہا ہوں اور اگر آپ نے صبح مجھے زندہ اٹھایا اور میری زندگی کا فیصلہ کیا، میری ایک درخواست سن لیجئے. اللہ اکبر، بہت عجیب درخواست ہے. یا اللہ اگر میں آج رات سو رہا ہوں اور میں صبح جیتا جاگتا اٹھ گیا، ایک درخواست ہے آپ سے. کون سی درخواست؟ بڑی پیاری درخواست. اے اللہ جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے بچا کے چلتے ہیں، اللہ میرا کل کا دن بھی گناہوں سے بچنے والا ہو. ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. صبح اگر میں زندہ اٹھا، اللہ مجھے ایسا بچا لینا جیسے آپ اپنے نیک بندوں کو بچاتے ہیں. اور اے اللہ یہ تو چھوٹی موت پہ میں ابھی سو رہا ہوں، نہ معلوم میں صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں. اگر رات کو ہی یا اللہ مجھے موت آ گئی، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، اگر مجھے موت آ گئی اللہ مجھے بخش دینا اور میرے حال پہ رحم کر دینا. تو کیا فرمایا؟ موت کی تمنا مت کیا کرو، موت کی دعائیں بھی مت کیا کرو. یہ دنیا ہے، اس میں قسم قسم حالات آتے ہیں، لیکن تمہاری بچت کس چیز میں ہے؟ خدا کے ساتھ جڑ جانے میں ہے. اس لیے ہر حال میں خوشی میں لوگ مانگتے نہیں ہیں. خوشی میں لوگ اس لیے کہتے ہیں دعا کتنی مانگو؟ کہا جی 5 منٹ سے شروع کرو، 45 منٹ تک جائے تمہاری دعا. میں کیا بتاؤں آپ کو، میں دیکھتا ہوں اس مسجد میں بعض ایسے ہمارے نمازی ہیں، وہ ایسی دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ بس لگتا ہے ایسا ہے کہ بس ان کا بہت گہرا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. اور بہت سارے بیچارے سلام پھرتے ہی بھاگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ملتی. اس لیے دعا کا مزاج بنائے اور دعا مانگا کریں اللہ سے. تکلیفوں میں تو سبھی مانگتے ہیں، مصیبت آ گئی اوہو دعا ختم ہی نہیں ہو رہی. لیکن جب راحت اور خوشی کے دن ہوتے ہیں اور جب برکت کے دن ہوتے ہیں، جب نفع کے دن ہوتے ہیں، جب صبح بھی دل خوش، دوپہر بھی خوش، شام بھی خوش، اب ہم اللہ سے کیا مانگے؟ نہیں، اللہ سے تو ہر وقت مانگیں گے. میں آپ کو حدیث میں نے شروع میں پڑھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے آپ کو ترجمہ کروں گا. کیا؟ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، جو آدمی اس بات پہ وہ یہ والی بات اس کو خوش کرے، یعنی جو چاہے کہ تکلیفوں میں، بے قراریوں میں، پریشانیوں میں، بیٹا ہے ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، بیٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنے گھر میں، گھر کے اندر بیوی ہے اس کو کینسر لگا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے اور میرا گھر پورا برباد ہو گیا. جو اس تکلیف کے اندر جس درد کے ساتھ جو دعا مانگے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ تکلیفوں میں، بے قراریوں میں، پریشانیوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کو چاہیے حالات خوش کن حالات میں اللہ سے دعا مانگے. حالات صحیح ہیں لیکن میرا تو معمول ہے بھائی، میرا تو یہ وقت دعا کا ہے. سب بھائیوں سے درخواست ہے
اپنے دعا کا وقت مقرر کریں. فرضوں کے بعد ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کوئی بات نہیں، آدھا منٹ دعا مانگ لیں. بالکل سلام پھر کے بھاگا نہ کریں، آدھا منٹ مانگے. بھائی وقت نہیں ہے، باہر کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. فرضوں کے بعد نہیں ہے آپ کے پاس وقت، نفلوں کے بعد نہیں ہے آپ کے وقت، کوئی تو 24 گھنٹے میں وقت نکالیں خدا سے دعا مانگنے کا. لوگ دعا مانگتے ہیں کہ جی یہ میری دعا کا وقت ہے. تو آج سارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے لیے وقت مقرر کریں. اب کہیں گے کیا مانگے؟ سب کچھ مانگے اللہ سے. میں ہر چیز کا محتاج ہوں. ارشاد فرمائے، میں نبی کی حدیث پیش کروں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نمک کیا چیز ہے؟ ایک بہت معمولی سی چیز ہے، اور اگر جتنا سستا نمک ہے اتنی زیادہ سستی میرے خیال سے کوئی چیز نہیں. اگر بہت زیادہ برانڈ والا جو ہے وہ نمک نہ ہو، سادہ سا نمک ہو، تو اس سے سستا کوئی چیز نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں تمہیں نمک چاہیے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو. تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، بھائی تسمہ ٹوٹ گیا تو یار سامنے موچی ہے، میں چلا جاؤں گا بس فوراً ٹھیک کر دے گا. ہاں یہ تو تم کرو گے، لیکن پہلے اللہ سے مانگو، یا اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اے اللہ اس کا انتظام کر دے. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، اتنی سی چیز بھی اللہ سے مانگو اور بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو. اپنا دل ایسا خدا کے ساتھ جوڑ دو کہ تمہارے ہر مسئلے میں تمہارے سامنے کس کی ذات ہو؟ اللہ کی ذات. بھائی میں تو اللہ، بھائی ہم تو اللہ سے مانگیں گے، بھائی ہمارا کام تو بھائی اللہ کے بنانے سے بنے گا. ہر قدم پہ اللہ کو ساتھ رکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے غم کبھی آپ کے دل کے قریب بھی نہیں آئے گا. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.